سونو بیٹا جلدی سے کھانا کھا لو، پھر تمہیں اسکول بھی تو جانا ہے۔ اگر دیر سے پہنچا تو تیری ٹیچر پھر سے مارے گی۔ پڑھنے سے زیادہ تیرا کھیل کود میں ہی دھیان رہتا ہے، ہر وقت بلی کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے نا۔ نہ جانے کہاں سے اٹھا کر اس بلی کو لایا ہے، ساری رات اس کا رونا مجھے سونے نہیں دیتا۔ سونو بولا، ماں تمہیں نہیں پتا یہ بلی کتنے کام کی چیز ہے۔ میں بہت چڑھ کر بولی، اچھا اس کی جان چھوڑ دو اور ادھر آ کر میری بات سنو۔ اب سنیے یہ پوری کہانی میری زبانی۔ میرا نام رشمی ہے، میں اندور میں اپنے پتی کے ساتھ رہتی تھی، جو کہ ہماری شادی پسند کی شادی تھی۔ اس وجہ سے میں اپنی زندگی میں اپنے پتی کے ساتھ بہت خوش تھی۔ میرا پتی فیکٹری میں مزدور تھا۔ ایک رات جب وہ فیکٹری سے واپس گھر لوٹ کر آ رہا تھا تو کچھ انجان لوگوں نے اس سے سب کچھ چھین لیا اور اسے مار پیٹ کر سڑک کے کنارے پھینک کر چلے گئے۔ جب میرے پتی کو اسپتال لے جایا گیا تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں اپنے 6 مہینے کے بیٹے کو لے کر جب اسپتال پہنچی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے پتی آپ کو چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ میری تو دنیا ہی اجڑ کر رہ گئی تھی۔ میں نے 4 مہینے گھر میں سوگ بتائے۔ میرے مائکے والے مجھ سے کہنے لگے، تمہاری شادی دوسری کروا دیں گے، ایسے کب تک اس بچے کے سہارے یوں بیٹھی رہو گی؟ لیکن میں بالکل دوسری شادی کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے میں نے اپنا 3 منزل کا گھر بیچ کر کچی بستی میں چھوٹا سا گھر لے لیا، جہاں میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو ہر خوشی دینا چاہتی تھی۔ شروع میں تو مجھے اپنے بیٹے کی پرورش کرنے میں کوئی مشکل نہیں آئی، کیونکہ میرے پاس کچھ اپنی جمع پونجی تھی اور کچھ جو مکان سے بچی ہوئی تھی میں نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ 1 سال تک تو گھر کی دال روٹی پوری ہو رہی تھی، لیکن جیسے ٹائم بیتتا جا رہا تھا گھر کے حالات بہت مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر میں کیا کروں، کیسے اپنے بیٹے کی پرورش کروں۔ سونو جو کہ 4 سال کا ہو چکا تھا، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے مجھ سے ضد کرنے لگا تھا۔ 4 سال کا چھوٹا بچہ تھا، اسے کوئی سمجھ نہیں تھی کہ میری ماں میری ضد کہاں سے پوری کرے گی۔ اس کی بہت سی خواہش تھی جو ادھوری رہ گئی تھی۔ جب میں اس کی کوئی خواہش پوری نہ کر پاتی تو میرا دل کٹ کر رہ جاتا۔ میں سوچتی کہ آج اگر سونو کے پاپا زندہ ہوتے تو وہ اس کی ہر خواہش پوری کرتے، میرا بچہ کسی چیز کے لیے بھی نہ ترستا رہتا۔ لیکن اوپر والے کے آگے کون اپنی مرضی چلا سکتا ہے؟ شاید ہماری قسمت میں یہ دوریاں لکھی تھی۔ ایک دن سونو بھوک کی وجہ سے بہت رو رہا تھا، لیکن گھر میں اسے دینے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ جب مجھ سے سونو کی حالت دیکھی نہیں گئی تو میں اٹھی اور ساڑی کا پلو ٹھیک کرتی ہوئی ساتھ والی پڑوسن کے گھر گئی۔ میری پڑوسن بہت اچھی تھی، انہوں نے مجھے کچھ سبزی کے ساتھ روٹیاں بھی دی جو کہ میں گھر لے آئی تھی۔ میں نے وہ کھانا خود بھی کھایا اور سونو کو بھی کھلایا۔ ابھی میں برتن سمیٹ ہی رہی تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازہ کھولا تو میرے ساتھ والی پڑوسن تھی۔ میں نے اسے اندر آنے کو کہا۔ وہ مجھ سے بولی، رشمی جانتی ہوں کہ تمہارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ایک آدمی کے بغیر اکیلی عورت کو گھر چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر تم پر تو تمہارے بچے کی ذمہ داری ہے۔ میں تمہاری ہمت اور دلیری کی سلام کرتی ہوں کہ تم اکیلی اس بچے کی پرورش کر رہی ہو۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہیں ایک اور رائے دیتی ہوں جس سے تم عزت کی روٹی کما سکو گی اور اپنے بچے کی بھی اچھی پرورش کر سکو گی۔ اس نے مجھے بتایا کہ بستی سے باہر نکل کر ایک بنگلہ ہے، اس بنگلے کی مالکن بہت اچھی ہے اور نیک عورت ہے، اگر تم چاہو تو وہاں جا کر کام کر سکتی ہو۔ مالکن کا پتی باہر ودیش میں رہتا ہے۔ مالکن اس بنگلے میں بالکل اکیلی رہتی ہے۔ میں جلدی سے بولی، تم مجھے وہاں لے کر چلو، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکے گی؟ مجھے کہیں کام مل جائے تو میں خود کام کی تلاش میں ہوں۔ اس طرح میں اس بنگلے میں کام کرنے لگی۔ مالکن واقعی میں بہت اچھی تھی۔ چھٹی کے ٹائم مجھے آتے ہوئے میرے اور سونو کے لیے کھانا بھی دے دیتی تھی۔ بنگلے میں کام کرنے کی وجہ سے میری آدھی ٹینشن تو ختم ہو چکی تھی۔ اب سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ پہلے مہینے کی تنخواہ ملنے کے بعد سونو کو اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا۔ میں سارا دن بنگلے میں ہوتی۔ سونو اسکول سے آنے کے بعد کبھی کھیل کود میں لگ جاتا، کبھی کبھار وہ بنگلے میں میرے پاس چلا آتا تھا۔ بنگلہ جبکہ بستی سے کافی دور تھا، اس لیے میں نے اسے منع کیا تھا کہ وہ میرے پاس نہ آیا کرے۔ ایک دن جب میں کام سے واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ سونو کے پاس ایک سفید اور کالے رنگ کی بلی ہے، جسے وہ اپنی گود میں بٹھا کر بہت پیار کر رہا تھا۔ بلی سونو کی گود میں بہت خوش تھی اور وہ بار بار اپنی دم ہلا رہی تھی۔ میں بولی، سونو تم یہ بلی کہاں سے لے کر آئے ہو؟ جہاں سے لے کر آئے ہو وہیں اسے چھوڑ کر آؤ۔
میرے پوچھنے پر سونو نے مجھے کچھ نہ بتایا. بولا ماں تمہیں تو پتہ ہے مجھے بلی رکھنے کا کتنا شوق ہے اور پھر میرے پاس دوسرے کھلونے بھی تو نہیں ہوتے جس سے میں کھیل سکوں. تو میں نے سونو سے بولی اب تمہارے کھلونے سے کھیلنے کی عمر نہیں ہے, تم بڑے ہو گئے ہو, اب تم 10 سال کے ہونے والے ہو. سونو کے چہرے پر ناسمجھی کے آثار دکھائی دے رہے تھے. بولا نہیں ماں, میں اسے کہیں نہیں چھوڑوں گا, میں اسے اپنے پاس ہی رکھ لوں گا, اس سے کھیلا کروں گا. تم خود تو چلی جاتی ہو, میں سارا دن گھر میں اکیلا ہوتا ہوں. میں نوٹ کر رہی تھی جب سے بلی گھر میں آئی تھی سونو صرف اپنی منمانی کرتا رہتا تھا. ماں کی تو اسے کوئی پرواہ ہی نہیں رہتی تھی. ایک دن نہ جانے اسے کیا سوجی, اس نے بلی کو دلہن بنائی اور اپنے کمرے میں لے گیا. میرے دماغ میں بھی یہ بات نہیں تھی وہ کیا کر رہا ہے. اس رات میں سو نہ سکی کیونکہ ساری رات مجھے بلی کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور آواز اتنی ڈراؤنی تھی کہ مجھے بلی سے بہت دہشت ہونے لگی تھی. مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہیں وہ میرے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. اس سے پہلے کہ میں سونو کے کمرے میں جاتی سونو بلی کو اپنی گود میں اٹھا کر باہر آیا. سونو اپنے سے زیادہ بلی کا خیال رکھ رہا تھا. وہ کبھی بھی اسے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا. سونو کا یہ روز کا کام بن چکا تھا. وہ روزانہ بلی کو دلہن بناتا اور اپنے کمرے میں بند ہو جاتا اور پھر وہی خوفناک آوازوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا. ایک رات جب مجھے بلی کے رونے کی آواز بہت زیادہ آنے لگی تو میں نے زور زور سے سونو کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا. کافی دیر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد سونو نے دروازہ کھولا. دروازہ کھلنے کی دیری تھی کہ بلی کے رونے کی آواز بھی بند ہو گئی تھی. میں اس سے بولی بیٹا بلی اتنا کیوں رو رہی ہے, سارا دن میں کام سے تھکی ہاری گھر میں آتی ہوں تو رات کو اس کی ڈراؤنی آواز مجھے سکون کا سانس نہیں لینے دیتی, اور تم نے یہ دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی, تم کیا کر رہے تھے. تو ایک دم سے سونو کے چہرے کا رنگ بالکل پیلا پڑ گیا تھا. وہ بولا ماں کچھ نہیں, مجھے کیا کرنا ہے, میں تو سونے کی تیاری کر رہا تھا. جب میں نے اندر جا کر دیکھا تو بلی جہاں کھڑی ہوئی تھی اس کے آگے پیچھے ایک سفید چوک کی مٹی سے گولا بنا ہوا تھا. جب میری نظر بلی پر پڑی تو اس کی آنکھیں ایسی تھی جیسے ابھی اس کی آنکھوں سے خون ٹپک جائے گا. یہ دیکھنے کے بعد میرے اندر اور بھی ڈر کی لہر دوڑ گئی. میں نے کہا بیٹا تم آؤ میرے ساتھ, سو جاؤ, مجھے اس بلی سے بہت ڈر لگ رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس پر کسی جنات کا سایہ ہو. وہ ہنستے ہوئے بولا نہیں ماں ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ بیکار میں ہی پریشان ہو رہی ہو, آپ جا کر آرام کریے, میں اپنے کمرے میں ہی سو جاؤں گا. نہ چاہتے ہوئے بھی میں سونو کے کمرے سے واپس آ گئی. پتہ نہیں میرے دل کو کیوں اتنی بے چینی سی لگی ہوئی تھی, ایسے کہ جیسا کچھ غلط ہونے والا ہو, کوئی انہونی ہونے والی ہو. خیر میں اپنے کمرے میں آئی اور آ کر سو گئی. سونو آج میں تمہاری وجہ سے لیٹ ہو گئی ہوں. آج بنگلے میں مالکن کے کچھ مہمان آنے والے ہیں. مالکن نے مجھے کہا تھا کہ جلدی آنا ہے, میں تمہارے چکر میں لیٹ ہو گئی ہوں. یہ پورا پراٹھا ختم کرو, تم دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہو. کیا تم ٹھیک طرح سے کھانا نہیں کھاتے. وہ بولا ماں جو کھانا آپ دوپہر کے لیے بنا کر جاتی ہیں میں وہ پورا کھا لیتا ہوں. ایک دن میں بنگلے سے جلدی گھر لوٹ رہی تھی. میں تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی گھر کی طرف بڑھ رہی تھی کہ میری نظر سونو پر پڑی. میں سوچنے لگی کہ سونو یہاں کیا کر رہا ہے. جب سونو نے مجھے دیکھا تو وہ ایک دم سے گھبرا گیا. میں غصے میں سونو سے بولی تم یہاں کیا کر رہے ہو, وہ بھی اکیلے اس سنسان جگہ میں, اس ٹائم تمہارا کیا کام ہے. ابھی میں سونو سے یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ تھوڑی ہی دوری پر بلی کو آتے ہوئے دیکھا. بلی کا منہ خون سے لہولہان تھا. میں نے ڈر کے مارے سونو کو زور سے اپنی باہوں میں جکڑ لیا اور بولی چلو سونو جلدی سے گھر چلو, مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے اور آج کے بعد میں تمہیں اس جگہ پر نہ دیکھوں ورنہ مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا. سونو اور میں گھر کی طرف بڑھے تو بلی بھی ہمارے پیچھے چل دی. میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے ایسا لگا جسے بلی مجھ سے چڑ رہی ہو. میں سونو سے بولی بس اب بہت ہو گیا, بہت منوا لی تم نے اپنی ہر بات. اب میں اس بلی کو بالکل بھی اس گھر میں دیکھنا نہیں چاہتی. دیکھو تو کیسی ڈراؤنی شکل ہے اس کی, اس میں کوئی بلیوں والی بات ہی نہیں ہے. اور تم مجھے بتاؤ تم اس سنسان جگہ پر کیا کر رہے تھے. بلی نے ایسا کیا کھایا تھا جو اس کا پورا منہ لہولہان تھا. تو سونو انجان بنتے ہوئے بولا پتہ نہیں ماں, میں تو بلی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر چلا گیا تھا. جب میں وہاں پہنچا تو بلی جھاڑیوں کے پیچھے سے آ رہی تھی. اب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اس نے کیا کھایا ہوگا. سونو میرے منع کرنے کے باوجود بھی بلی کو اپنے ساتھ ہی گھر لے آیا. شام کو میں نے سونو کو کسی کام سے باہر بھیجا. میں موقع کی تلاش میں تھی. سونو کے پیچھے میں اس بلی کو گھر سے نکال دوں گی, اور میں نے ایسا ہی کیا تھا. جب سونو گھر واپس آیا تو میں حیران تھی کہ اس نے مجھ سے بلی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی, بلکہ بڑی تسلی سے اس نے اسکول کا سارا کام کیا اور کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا.
میں نے بھی سکھ کا سانس لیا کہ بلی سے جان چھوٹی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے جانوروں سے نفرت تھی، مگر جب بلی رات کو روتی تو مجھے ڈر میں ڈال دیتی تھی، اور پھر اس کا ڈر اس طرح سوار تھا کہ میں رات کو ٹھیک طرح سے سو نہیں پاتی تھی۔ اوپر والے سے بہت دعائیں کرتی تھی کہ بلی سے میری اور میرے بیٹے کی جان چھوٹ جائے۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی کہ آج بہت تسلی کی نیند ملے گی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے سارے کے سارے ارمان ادھورے رہ جائیں گے۔ ابھی رات کا کچھ پہر ہی بیتا تھا کہ پھر سے مجھے ایک دم سے بلی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتی ہوئی اس بلی کو کوسنے لگی۔ پتہ نہیں یہ منحوس پھر سے کہاں سے آ گئی ہے۔ بلی کی آواز کے ڈر سے مجھے اندھیرے سے بھی بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں ایک دم سے اپنی چارپائی سے اٹھی اور سونو کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی، کیونکہ شروع سے ہی سونو کی جلتی ہوئی لائٹ میں نیند نہیں آتی تھی۔ میں دروازے کے پاس گئی تو مجھے سونو کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دروازے کے ساتھ کان لگا کر سننے کی کوشش کی، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا بول رہا ہے۔ ہمارے گھر میں میرے اور سونو کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا جس کے ساتھ سونو باتیں کرتا۔ جب میں نے اس کی آواز پر غور کیا تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ کچھ پڑھ رہا ہو، لیکن میں اس کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بلی کے رونے کی آواز ویسی ہی تھی جیسے کہ کچھ دیر پہلے آ رہی تھی۔ میں اس سوچ میں کھڑی تھی کہ کیسے پتہ لگاؤں کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ میں چھپ کر پتہ کرنا چاہتی تھی آخر سونو کیا کرتا ہے۔ روز بلی کو دلہن بنا کر اندھیرے میں لے جاتا ہے اور دروازہ بند کر لیتا ہے۔ اس کے بعد بلی کے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بار بار آدھی رات تک چلتا رہتا ہے۔ میں نے کھڑکی سے بھی جھانک کر اندر دیکھنے کی کوشش کی، مگر مجھے کچھ اندر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اوپر سے بلی کی آواز مجھے بے چین کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں ایسا تھا جیسے وہ بہت درد اور تکلیف سے گزر رہی ہو، کوئی اس پر بہت زیادہ اتیاچار کر رہا ہو۔ پہلے تو بلی کی کرہانے کی والی آواز برابر آتی تھی، مگر رات کے آخری پہر تک آواز رہنے کے بعد صبح تک کرہانے کی آوازیں بالکل بند ہو جایا کرتی تھی، ایسے جیسے کہ مریض بہت زیادہ تکلیف میں ہو اور دوائی دینے کے بعد اسے دھیرے دھیرے آرام مل جاتا ہو۔ اگلی صبح میں سونو سے بولی، تم پھر بلی کو گھر لے آئے ہو؟ میں نے تو اسے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ کیوں اپنی ماں کو ٹینشن دے رہے ہو؟ تمہیں پتا بھی ہے کہ مجھے بلی کی آواز کتنی ڈراؤنی لگتی ہے اور اس سے ڈر لگتا ہے۔ اس کے ڈر کے مارے میں ساری رات سو نہیں پاتی۔ تم ہو کہ پھر اسے اٹھا کر لے آئے ہو، اور رات کو تم کیا بول رہے تھے؟ مجھے سنائی دے رہا تھا جسے تم کوئی منتر پڑھ رہے تھے، اور اس منتر کی آواز سے بلی کی آواز بھی ڈراؤنی نکل رہی تھی۔ کیا تم بلی پر کوئی اتیاچار کرتے ہو یا پھر اسے مارتے ہو جو اس طرح وہ روتی ہے؟ سونو تو صاف مکر گیا، بولا، میں تو رات کے ٹائم سو گیا تھا، مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا۔ میں نے تو کبھی بھی بلی کے رونے کی آواز ہی نہیں سنی۔ میں حیرانی سے سونو کے منہ کی طرف دیکھنے لگی جو مجھے ہی جھوٹا بنا گیا تھا۔ خیر، میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ایک نہ ایک دن سچ کا پتہ لگا کر رہوں گی۔ سونو کے اسکول جانے کے بعد میں نے سونو کے کمرے کی صفائی کی تو مجھے تکیے کے نیچے سے کالے رنگ کے دھاگے ملے اور سوکھی ہڈیاں ملی۔ دھاگوں پر تھوڑی تھوڑی سی دوری پر گانٹھ لگائی گئی تھی۔ میں وہ دھاگا اور ہڈیاں ہاتھ میں پکڑے ہوئے سوچ رہی تھی، آخر یہ سب کیا ہے؟ یہ سوکھی ہوئی ہڈیاں کہاں سے آئی، جبکہ میں تو میٹ کھاتی بھی نہیں تھی۔ کافی مہینے بیت چکے تھے۔ ابھی میں ہاتھ میں ہڈیاں اور دھاگے لیے کھڑی تھی کہ بلی ایک دم سے اٹھی اور میری طرف بڑھنے لگی۔ مجھے اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا وہ مجھ پر حملہ کر دے گی۔ میں نے جلدی سے ہڈیاں اور دھاگا وہیں پھینکا اور کمرے سے باہر بھاگی۔ ڈر کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ میری نظریں سونو کے کمرے کے دروازے کی طرف ہی تھی کہ کہیں بلی باہر آ کر مجھ پر جھپٹ نہ پڑے۔ میں ڈری اور سہمی ہوئی ایک کونے میں آ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں سونو اسکول سے آیا۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گیا، بولا، ماں آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ میں نے سونو کو اپنے ساتھ لگایا، رونے لگی۔ سونو بلی مجھے مار دے گی۔ وہ بلی نہیں بلکہ بلی کی شکل میں کچھ اور ہی ہے۔ میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ سونو اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس ہڈی اور دھاگے کو لے کر میں ایک بابا کے پاس گئی۔ انہوں نے وہ سامان اپنے پاس ہی رکھ لیا اور کہا کہ یہ تو بہت خطرناک چیز ہے، تم نے اچھا کیا اسے گھر سے نکال کر۔ انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اس سے تمہاری اور تمہارے بیٹے کی رکشا ہوگی۔ مجھے ان بابا کی وجہ سے تھوڑی راحت ہوئی۔ ایک دن میں کام سے فری ہو کر گھر ہی آ رہی تھی کہ راستے میں مجھے سائیکل پر ایک آدمی گھڑی بیچتا ہوا نظر آیا۔ میں نے سونو کے لیے گھڑی خریدی کیونکہ وہ پچھلے کچھ مہینوں سے مجھ سے گھڑی کی ضد کر رہا تھا۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ میں اپنے بیٹے کی خواہش پوری کر رہی تھی۔ گھر آ کر میں نے سونو کو آواز لگائی۔ جب وہ میرے پاس آیا تو میں اس سے بولی، سونو میں تمہارے لیے ایک گفٹ لے کر آئی ہوں۔ تو وہ بولا، ماں
کیا لے کر آئی ہو؟ میں نے کہا اپنا بازو میرے سامنے کرو، میں خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے پہناتی ہوں۔ جب میں نے اس کا بازو دیکھا میرے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ سونو پہلے سے کافی کمزور ہو چکا تھا، مجھے لگا شاید کھانا کھانے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے۔ جیسے جیسے وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا ویسے ویسے ہی بلی موٹی ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن صبح سے کچھ دیر پہلے مجھے بلی کے رونے کی آواز آئی۔ بلی کی آواز پہلے بھی بہت زیادہ ہوتی تھی، لیکن اس دن تو آواز کان کے پردوں کو چیر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بلی کی جان پر بہت اتیاچار کیا جا رہا ہو اور وہ تکلیف اور پریشانی میں پڑی ہو، کیونکہ یہ تو روز کی سمسیا بن گئی تھی۔ مجھے لگا شاید بلی بھوک کی وجہ سے چلا رہی ہے۔ بلی کے رونے کی آواز میں تیزی ہوتی جا رہی تھی۔ میں ایک دم سے چارپائی سے اٹھی اور سونو کے کمرے کی طرف چل دی۔ پہلے کی طرح آج بھی سونو کے کمرے سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ آواز غور سے سننے کے بعد بھی مجھے اچھے سے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں کھڑکی کی طرف بڑھی۔ بہت کوشش کے بعد مجھے کھڑکی سے جھانکنے کے لیے تھوڑی سی جگہ ملی، لیکن اس جگہ سے اندر کا صاف منظر دکھائی دے رہا تھا۔ اس رات کے بارے میں نے سونو سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ اگر اس بارے میں اس سے بات کرتی تو بھی اس کے کانوں میں جوں تک نہیں رونگتی۔ ایک دن صبح وہ بولا میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ میں بولی کیوں بیٹا، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بولا ماں طبیعت تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے آج گھر پر کچھ ضروری کام ہے جو مجھے آج نپٹانا ہوگا، ورنہ اس کا نقصان مجھے بھگتنا پڑے گا۔ میں بولی ایسا کون سا کام ہے جو صرف تم ہی کر سکتے ہو؟ مجھے بتاؤ، میں خود کر دوں گی۔ وہ بولا نہیں ماں، وہ کام تمہارے کرنے والا نہیں ہے، میں ہی کرتا آ رہا ہوں، وہ مجھے ہی کرنا ہوگا۔ اب تو سونو کی فکر ہونے لگی تھی۔ خیر میں اپنے کام پر چلی گئی۔ شام کو جب میں واپس آئی، سونو بلی کے ساتھ لیے کمرے میں بند تھا، اونچی آواز سے کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر کمرے میں جھانکا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سونو نے 2 گولے بنائے ہوئے تھے اور ایک دائرے میں وہ خود بیٹھا تھا، دوسرے میں اس نے بلی کو ایک رسی سے باندھ کر بٹھایا ہوا تھا، اور پتہ نہیں وہ کیا منتر پڑھ رہا تھا جس کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس دن بھی بلی کا منہ خون سے لہولہان تھا۔ میں ایک دم سے آگے بڑھی، بلی کو دائرے سے باہر نکالا اور ایک زوردار تھپڑ سونو کے منہ پر مارتے ہوئے بولی یہ کیا آفت مچا رکھی ہے؟ سونو میرے ایسا کرنے پر غصے میں آ گیا، مجھ سے بولا ماں یہ تم نے کیا کر دیا، میری پوری تپسیا بھنگ کر دی، تم نے میرے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا، تمہیں نہیں پتا اس دن کے لیے میں نے کتنی راتیں جاگ کر بتائی ہیں۔ میں سونو کی باتیں سن رہی تھی اور حیرانی میں پڑ گئی تھی کہ ابھی اس کی عمر کیا ہے اور یہ کیا کام کر رہا ہے۔ وہ غصے میں گھر سے باہر چلا گیا۔ میں سونو کے کمرے میں گئی، ڈرتے ہوئے میں نے بلی کو رسی سے کھول دیا تو وہ دم ہلاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اگلے دن صبح سویرے جب میری آنکھ کھلی تو مجھے سونو گھر سے جاتا ہوا دکھائی دیا۔ مجھے شک ہونے لگا، پتہ نہیں اس ٹائم اتنی صبح کہاں جا رہا ہے۔ میں جلدی سے اٹھی، پاؤں میں چپل بھی نہیں پہنی، اپنی بڑی سی شال اوڑھنے کے بعد سونو کا پیچھا کرنے لگی اور گھر سے نکل پڑی۔ آخر وہ جا کدھر رہا تھا؟ چلتے چلتے سونو گلی کراس کرنے کے بعد جھاڑیوں کی طرف جانے والے راستے پر چل پڑا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ سونو جہاں جا کر رکا وہ جگہ بہت سنسان تھی۔ سونو ایک جگہ پر رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے کہ وہ کسی کی تلاش میں ہو۔ میں جھاڑیوں کے پیچھے چھپی ہوئی سونو کو دیکھ رہی تھی، آخر کس کی تلاش میں ہے۔ کافی دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد جب وہاں کوئی نہیں آیا تو سونو گھر واپس آ گیا۔ میں نے سونو سے پوچھا سونو بیٹا تم کہاں گئے تھے؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے تمہیں کسی کی تلاش ہو؟ وہ بولا کچھ نہیں، مجھے کسی کی تلاش نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر تمہیں کسی کی تلاش نہیں تو تم اس ویران جھاڑیوں کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ تو وہ بولا آپ کو کیسے پتا کہ میں اس جھاڑیوں کے پاس گیا تھا؟ میں بولی میں تمہارا پیچھا کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئی تھی اور مجھے تمہاری بلی نظر نہیں آ رہی تھی، کیا تم اس کو ہی ڈھونڈنے وہاں گئے تھے؟ بلی کا نام سن کر سونو تھر تھر کانپنے لگا، ڈر کے مارے سونو کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے بولا ماں بلی اب کبھی واپس نہیں آئے گی کیونکہ اس آدمی نے بہت بے دردی سے اسے مار دیا ہے۔ میں بولی سونو تم کس آدمی کی بات کر رہے ہو؟ وہ ہکلا کر بولا ماں ایک دن جب آپ کام پر گئی تھی تو مجھے ایک آدمی ملا تھا، اس نے مجھے پیار کیا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ مجھ سے میری اچھا پوچھنے لگا تو میں نے اسے بتایا کہ میری خواہش ہے کہ میرے پاس بہت سے کھلونے ہوں جسے میں جی بھر کر کھیل سکوں، ایک بہت خوبصورت سا گھر ہو جس میں اپنی ماں کے ساتھ رہوں، میں غریبی کی زندگی سے نکلنا چاہتا ہوں۔ تو وہ مجھے بولا کہ اس غریبی کی زندگی سے نکلنا بھی تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، اگر تم اپنی ماں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں میری ایک بات سننی ہوگی، اگر تم میری بات مانو گے تو تمہاری زندگی بدل جائے گی، کیونکہ میں نے شروع سے غریبی دیکھی تھی اس لیے میں لالچ میں آ گیا اور وہ آدمی مجھ سے جو کہتا گیا میں وہی کرتا گیا۔ میں ہر دوسرے تیسرے دن اس سے مل کر آتا تھا،
آج بھی میں بلی کی تلاش میں نہیں بلکہ اس آدمی کی تلاش میں گیا تھا۔ اصل میں وہ آدمی ایک جادوگر تھا۔ اس نے مجھے کچھ منتر بتائے اور وہ بلی دی اور کہا وہ منتر پڑھ کر بلی پر پھونکتے جاؤ۔ میں منتر پڑھتا تو بلی بھیانک آواز میں بولتی جاتی۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ منتر پڑھنے سے بلی کسی بہت بڑی تکلیف میں پڑ جاتی ہے۔ پھر بھی میں بلی کی تکلیف کو نظر انداز کرتا رہا، جادوگر کے بتائے ہوئے منتر پڑھتا تھا۔ جس دن جادو پورا ہونا تھا اس دن آپ میرے کمرے میں آ گئی اور جادو پورا نہ ہو پایا۔ میں غصے سے گھر سے نکلا اور اس ویران میں جادوگر کے پاس چلا گیا۔ جاتے ہی جادوگر نے مجھ سے پوچھا، کیا تم نے جادو پورا کر لیا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو جادوگر میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ جادوگر مجھ سے بولا، اب تم گھر جا سکتے ہو، میرا جادو پورا ہو چکا ہے۔ تمہارے پاس جو ٹائم ہے جا کر اپنی ماں کے ساتھ بتا لو، کیونکہ جیسے ہی اس بلی کی زندگی ختم ہوگی ویسے ہی تم بھی اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ یہ کام میں خود نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے اس کام کے لیے تمہیں بلی کا بکرا بنایا ہے۔ جادوگر کی باتیں سننے کے بعد میں تو جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جادوگر نے کوئی منتر پڑھنا شروع کیا۔ میں وہیں بت کی طرح کھڑا رہا۔ وہ آنکھیں بند کر کے منتر پڑھتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو غصے کی وجہ سے لال تھی، جس کو دیکھ کر مجھے جادوگر سے ڈر لگنے لگا۔ وہ جادوگر غصے سے تل ملا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرا جادو پورا نہیں ہوا، یہ جادو بیچ میں ہی رک گیا ہے۔ اگر تم نے وہ جادو پورا کیا ہوتا تو آج اس بلی کے ساتھ تم بھی یہاں زندہ نہ کھڑے ہوتے، پھر تم ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ نکلے بیٹا۔ اس کے بعد میں نے اس سے پہلے ہی جادوگر تم پر کوئی جادو کرتا، میں نے جلدی سے جو منتر مجھے بابا جی نے بتایا تھا وہی پڑھتی رہی اور میں نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ماں، مجھے خود سے زیادہ تمہاری فکر تھی، میں خود کو ختم کر رہا تھا۔ میں نے کیوں آپ سے سب کچھ چھپایا؟ اگر اس دن تم نے وہ جادو نہ روکا ہوتا تو شاید آج میں تمہارے پاس نہ ہوتا۔ میں نے سونو کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اوپر والے کا بہت بہت دھنیہ واد کیا۔ میں نے وقت پر پہنچ کر اپنے بیٹے کی جان بچا لی تھی، ورنہ پتہ نہیں آج کیا ہو رہا ہوتا۔ اس کے بعد میں نے کبھی بھی سونو کو کہیں بھی اکیلا نہیں جانے دیا، کیونکہ ہمارے سماج میں ایسے بہت سے لوگ اور بہت سے جادوگر ہیں جو اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایسے جادوگر سے بچ کر رہنے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ اس کہانی کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہاں، آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔